الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ میری معزز خواتین و حضرات، پارہ نمبر 27 سورۃ الواقعہ، جس کی آیت نمبر 58 اور 59 اور 60 اور بہت آگے تک اللہ تعالیٰ نے 4 نعمتوں کا ذکر کر کے تنبیہ کی ہے انسان کو کہ یہ میں کرتا ہوں یا تم کرتے ہو۔ اگر میں کرتا ہوں تو پھر تمہارے ذمہ ہے کہ میری مانو۔ اللہ فرماتے ہیں افرأیتم ما تمنون اانتم تخلقونہ ام نحن الخالقون۔ تخلیق انسانی کو بیان کیا کہ انسان یہ بتاؤ، جو نطفہ تم ٹپکاتے ہو کیا تم آگے پیدا تم کرتے ہو یا ہم کرتے ہیں؟ نمبر 2، زمین میں جو بیج تم ڈال کے آتے ہو، تم کھیتی بوتے ہو، کیا تم اگاتے ہو یا ہم اگاتے ہیں؟ نمبر 3، پانی کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں جو پانی تم پیتے ہو انزلتموہ من المزن ام نحن المنزلون، یہ بادلوں سے تم اتارتے ہو یا ہم اتارتے ہیں؟ نمبر 4، آگ کی نعمت کا ذکر ہے کہ یہ جو تم آگ جلاتے ہو، اس کا درخت، آگ جلانے کا جو درخت ہے جن کی 2 لکڑیاں آپس میں رگڑنے سے آگ نکلتی ہے، یہ تم اگاتے ہو یا ہم اگاتے ہیں؟ اگر ہم اگاتے ہیں تو پھر ہماری بات مانی جائے، اگر تم اگاتے ہو تو ایسا ہے نہیں اور تمہارے پاس اس کی کوئی دلیل بھی نہیں ہے اور تم یہ کر بھی نہیں سکتے۔ اس کے بعد آیت نمبر 77، 78، 79 کے اندر قرآن کریم کی صداقت اور ایک مسئلے کو بیان کیا گیا ہے۔ انہ لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون تنزیل من رب العالمین۔ مشرکین کے اعتراض کا جواب ہے کہ یہ قرآن کریم لوح محفوظ میں درج ہے، بغیر کسی کمی پیشی کی حضور علیہ السلام کو بذریعہ وحی جبریل امین نے پہنچایا ہے۔ یہ ایسی کتاب ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ اور اگلی بات یہ ہے کہ بغیر وضو کے قرآن پاک کو، بغیر طہارت کے قرآن پاک کو چھونا جائز نہیں ہے۔ اس بات کو، یہ قرآن سچی کتاب ہے، اس میں شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں۔ اسی صورت کے آخر میں آیت نمبر 83، 84، 85، اس کے بعد جو ہے مرنے کے بعد اٹھنے پر جو لوگ انکار کرتے تھے ان کی تردید ہے۔ فلولا اذا بلغت الحلقوم وانتم حینئذ تنظرون ونحن اقرب الیہ منکم ولکن لا تبصرون۔ یہ مشرک مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے کے منکر تھے، گویا ان کا دعویٰ تھا کہ ان کی زندگی اور حیات انہی کے قبضے میں ہے۔ اللہ نے اس بات کی تردید کی ہے کہ نہیں، اگر کوئی شخص قریب الموت ہو اور تم اس کی روح نکلتے ہوئے دیکھ رہے ہو اور تم چاہتے بھی ہو کہ اس کی روح نہ نکلے مگر تم روک نہیں سکتے، اس وقت تمہیں یہ احساس ہوتا ہے کہ ہم نہیں روک سکتے، تو پھر تم اللہ تعالیٰ کی گرفت سے کیسے بچ سکتے ہو؟ نہ جینا تمہارے اختیار میں، نہ مرنا تمہارے اختیار میں۔ تو جب تمہارے اختیار میں نہیں ہے، تمہارا یہ کہنا کہ مرنے کے بعد اٹھنا نہیں ہوگا، یہ غلط ہے۔ مرنے کے بعد اٹھنا ہوگا، ایک زندگی ہے، حساب و کتاب ہے، اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، اچھے اور برے کا بدلہ میں ملے گا۔ اس لیے اللہ نے ان لوگوں کی تردید کی ہے جو اس بات کے منکر تھے کہ مرنے کے بعد نہیں اٹھنا، لیکن اہل ایمان کا ایمان ہے کہ انسان کو مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنا ہے۔ حساب و کتاب کے بعد کامیاب لوگ جنت میں اور ناکام لوگ جہنم میں چلے جائیں گے۔ اللہ جل شانہ ہمیں ہر صحیح عقیدے پر استقامت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔